کے سامنے بیان کی جا چکی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کافروں کے لیے، کافروں کے تعلق سے آپ کی رحمت کیا تھی، آپ کی فکر کیا تھی، آپ کی طلب کیا تھی، چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو غور سے سننے سمجھنے اور جو سے سبق ہمیں ملے اس سبق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو صرف ہمارے لیے نہیں بھیجا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، صرف مومنوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، تمام بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع آدم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی رحمت، آپ کی شفقت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آپ کو نہیں مانتے، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے اوپر پتھریں برسائیں، آپ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دی، آپ ان تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، اور ان تمام لوگوں کے لیے آپ کے دل کے اندر فکر اور طلب ہوا کرتی تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر ایک دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، حریص علیکم، کہ آپ حریص تھے، آپ لوگوں کے فائدے مند کے خواہاں رہتے تھے، آپ کو یہ بات پسند تھی، آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لوگ ایمان لے کر کے آ جائیں، لوگ کامیاب ہو جائیں۔ آپ پریشان رہا کرتے تھے اور آپ کی طلب رہا کرتی تھی۔ اسی لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا۔ غور کیجیے کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمام لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جو ایک آگ کو جلاتا ہے، ایک بڑی سی آگ کو دہکاتا ہے، جلاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلما اضاءت ما حوله، اور جب وہ آگ جل جاتی ہے اور اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار، اور پھر اس آگ کو دیکھ کر کے پرندے اور کیڑے مکوڑے جو در جو اسی آگ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اسی آگ کی طرف لپٹتے جاتے ہیں، یقع فی النار، یقعن فیہا، اور اس میں گرتے پڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فجعل الرجل یزعهن ویغلبنه، وہ جو آگ جلانے والا ہوتا ہے پرندوں کو ہٹاتا ہے آگ سے۔ اب غور کیجیے اللہ کے نبی کس طریقے سے سمجھا بھی رہے ہیں، اور آپ کی فکر بھی دیکھی اس حدیث کے اندر کہ آپ نے بیان کیا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ کو جلاتا ہے، اور آگ کو جلاتا ہے تو جب چرندے پرندے کیڑے مکوڑے اس آگ کی طرف آتے ہیں تو یہ آدمی اس کو ہٹاتا ہے، ان پرندوں کو وہاں سے ہٹاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ پرندے اگر آگ کے اندر گر گئے تو جھلس جائیں گے، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس لیے وہ آدمی پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو آگ سے ہٹاتا ہے۔ وَيَغْلِبْنَهُ، لیکن یہ پرندے اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، وَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، اور اس کے اندر گرتے پڑتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ آدمی ہٹاتا ہے، اس کے باوجود وہ پرندے اس کے اندر گرتے پڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال بیان کر کے آپ فرماتے ہیں، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اے لوگو میں بھی تمہاری کمر کو پکڑ کر کے اسی طریقے سے تمہیں کھینچ رہا ہوں، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے میں تمہیں اسی طریقے سے، جس طریقے سے آگ جلانے والا پرندوں کو ہٹاتا ہے کہ کہیں اس کے اندر گر نہ جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں، اسی طریقے سے اے لوگوں میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کے تمہیں کھینچتا ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔
وَيَكْتَهِمْنَ فِيهَا وَأَنْتُمْ تَكْتَهِمُونَ فِيهَا، لیکن تم لوگ مجھے چھڑا کر کے اپنے دامن کو اس کے اندر گرتے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر نظر آتی ہے، ایک طلب نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ ان کے لیے کتنا پریشان ہیں، کس قدر آپ غمزدہ رہتے ہیں، اور آپ کے اندر کتنی طلب رہتی تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے میرے اوپر تو یہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے، اللہ کے عذاب کے اندر یہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تجربہ کار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا تھا، جنت کو بھی دیکھا تھا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا تھا، آپ کو معلوم تھا کہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، انہیں جہنم کے اندر کون کون سے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور آپ غور کیجئے کہ اس آدمی سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ سامنے ایک ایسا آدمی آئے جو تجربہ کار ہو اور اس آدمی سے کہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا اس کے اندر نقصان ہے، میں تجربہ کار ہوں، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اس کا نقصان۔ وہ انسان سمجھاتا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا بیوقوف انسان ہوگا کہ جو اس تجربہ کار شخص کی اس کی صلاح کو نہ مانے، اس کے مشورے کو نہ مانے اور پھر اپنی منمانی کرے اور بعد میں پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے، تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا، آپ گئے تھے، آپ نے جہنم کو دیکھا تھا کہ جہنم کے اندر اللہ کے نافرمانوں کو کون سا عذاب دیا جا رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کو کون سا عذاب دیا جا رہا ہے، گناہ کے کام کرنے والوں کو کون سا عذاب دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے، گالیاں دینے والوں کو کون سا عذاب دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی چغلخوری کرنے والے کو کون سا عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جہنم کو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ طلب ہوا کرتی تھی کہ لوگ توحید کو ماننے والے بن جائیں، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے آپ کی طلب رہا کرتی تھی اور آپ پریشان رہا کرتے تھے، اور آپ کس قدر پریشان رہا کرتے تھے آپ اس آیت سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی، جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تڑپ رہے ہیں، اتنا پریشان ہیں، اتنے غمگین ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آیت نازل کرنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ قرآن اٹھائیے سورہ کہف، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ کہ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس بات سے ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا آپ افسوس کے مارے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، یعنی اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے۔ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا غمزدہ کر رہے ہیں، اتنا غمگین ہو رہے ہیں؟ غور کیجیے، آپ اس آیت سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس قدر تڑپ رہا کرتی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، جو کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، جو اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی پریشان ہے، ان کے لیے اتنی اس قدر تڑپ رہے ہیں، آپ کے اندر ان کے لیے اتنی فکر رہتی تھی کہ اگر یہ لوگ مر گئے تو پھر یہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، اللہ ان کو عذاب دے گا، اس لیے آپ کی فکر رہتی تھی کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو غور کیجئے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بن کر کے آئے تھے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ محمد رسول اللہ صرف ہمارے نبی ہے، مسلمانوں کے نبی ہے، تو میرے بھائیو یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اور قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوں گے، چاہے وہ آپ کے اوپر ایمان لائیں نہ لائیں، آپ کی رحمت تمام لوگوں کے لیے تھی. آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور آپ نے رحمت کی ایسی مثال قائم کی میرے بھائیوں کہ دنیا بھی ایسی رحمت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ کی رحمت کو دیکھنا ہے تو اس واقعے کو اٹھائیے. یہ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. صحابہ کرام فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوئے. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں مکہ کے اندر. سامنے کافرین مکہ بھی موجود ہیں. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیوم یوم الملحمہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو خون کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اجازت دے، مکہ فتح ہو چکا ہے، ملکیت آپ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے، ان مکہ والوں سے چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا. ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کو مارا ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ کے ہاتھ میں ملکیت ہے. اے اللہ کے نبی آج آپ حکم دے ایک ایک آدمی سے بدلہ لیا جائے، ایک ایک کافروں سے بدلہ لیا جائے. لیکن میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان کافروں سے بدلہ لیا جائے. حالانکہ آپ کے ہاتھ میں ملکیت تھی، آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے ایک ایک کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رحمت کا وہ پہلو اختیار کیا کہ دنیا ایسا پہلو دیکھنے سے قاصر ہے، کسی انسان کے اندر دیکھنے سے قاصر ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اے مکہ والو، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم اپنے گھروں کو جا سکتے ہو، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا. غور کیجئے، آپ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اگرچہ ہمارے ہاتھ میں ملکیت آ چکی ہے، ہم مکہ فتح کر چکے ہیں، لیکن آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی کی جان لی جائے، کسی کا خون بہایا جائے، کسی کے بچوں کو یتیم کیا جائے. آپ کو یہ گوارا نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافرین مکہ کو ایک ایک کر کے معاف کر دیا. بلکہ اسی میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ کے گھریلو اور آپ کی بیٹیوں کے قاتل بھی تھے. حباب ابن اسود بھی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معاف کر دے. آپ نے کہا تم کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی حضرت زینب کا قاتل ہوں، زینب کا قاتل ہوں. زینب آپ کی بیٹی حمل سے تھی، میں نے تیر مارا، پیٹ پھٹا، بچہ باہر زمین کے اوپر گر گیا اور آپ کی بیٹی شہید ہو گئی. اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیٹی کی تڑپتی لاش یاد آ گئی، وہ منظر آپ کے سامنے یاد آ گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حباب، میں نے کبھی اپنی ذات و نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا. اے حباب جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. غور کیجئے، اپنے جانی دشمن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں. یہ آپ کی رحمت کو گوارا نہیں تھا کہ آپ اپنے جانی دشمن اپنے بیٹے کے قاتل سے بھی بدلہ لے، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے تھے، آپ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. جو اپنا تھا اس کے لیے بھی تھے، جو آپ کا نہیں تھا، آپ کا دشمن تھا، آپ اس کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے. اور آپ نے اپنی صفت میں آپ پوری طریقے سے مکمل اترے. اور آگے چلیے آخری چیز کی طرف کہ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے اور جہاں آپ لوگوں کے لیے خیر خواہ تھے، آپ وہی لوگوں کے لیے امان بھی تھے، لوگوں کے لیے امان بھی تھے. یعنی آپ اس دنیا کے اندر آئے تو لوگوں کو امان مل گیا. وہ کس طریقے سے؟ آپ اس طریقے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے پچھلے خطبے جمعوں کے اندر آپ نے سنا کہ پہلے کے نبی جو تھے، جب ان کی قومیں حد سے زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتی، حد سے آگے بڑھ جاتے، حد سے تجاوز کر جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب کو نازل کرتا، چاہے بارش کی صورت میں، چاہے آگ کی صورت میں، چاہے پتھروں کی صورت میں. اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل کرتا اور پوری کی پوری بستی کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دیتا، پوری کی پوری قوم کو اللہ رب العالمین صفحہ ہستی سے مٹا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ برائیوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو، پوری بستی کو اللہ رب العالمین
ہلاک و برباد کر دیتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام لوگوں کو امان ملا. اور امان کیسے ملا؟ قرآن پڑھیے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب یہ مناسب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عذاب دے وانت فیہم اور آپ ان کے درمیان موجود ہوں. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کو امان بتایا, دو چیزوں کو امان کے طور پر بتایا. ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی, کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عذاب دے, لوگوں کو ایک ہی عذاب کے اندر ہلاک و برباد کر دے وَأَنْتَ فِيهِمْ اور آپ ان کے درمیان موجود ہو. اور دوسرا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے, لوگوں کے اوپر عذاب نازل کر دے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس حال میں کہ ان کے اندر لوگ استغفار کرنے والے, توبہ کرنے والے ہوں. یعنی اگر آج ہم چین و سکون سے رہتے ہیں, نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ کی, گناہ کے کام خوب کر رہے ہیں, نمازوں سے خوب دور ہیں, نماز کے لیے نہ کہا جائے, نمازوں سے دور, عبادت سے دور, بس ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے کہا جائے بڑا مزہ آتا ہے, دوسرے کاموں میں کے اندر لگے رہا جائے بڑا مزہ آتا ہے, نماز کے لیے کوئی نہ کہے اس سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. عبادت سے دور, گناہ کے کام کرنے میں دور, ایک دوسرے کی برائی کرنے میں مزہ آتا ہے, اس کے اندر ہمیں مزہ آتا ہے. تو یہ چیزیں ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے رہتے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہے, ہمیں عذاب نہیں دے رہا ہے. پہلے کے لوگوں کو اللہ عذاب دے دیتا تھا. تو میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ ہمیں عذاب اس لیے ہمارے اوپر نازل نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے ہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو استغفار کرنے والے ہیں. گاؤں سماج کے اندر, دنیا کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں, جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تک نبی دنیا کے اندر موجود تھے اللہ نے عذاب کو نازل نہیں کیا. یہ مناسب نہیں تھا کہ نبی موجود ہوں اللہ عذاب نازل کر دے. اسی طریقے سے اب نبی انتقال کر کے نبی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ پھر بھی عذاب کیوں نازل نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ توبہ استغفار کرنے والے ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں, اس لیے اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کر رہا ہے. اور جس دن توبہ استغفار کرنے والے اس دنیا سے ختم ہو گئے, چلے گئے, تو پھر یاد رکھیے گا اللہ اپنا عذاب دنیا کے اندر نازل کرے. پھر اللہ کا عذاب دنیا کے اندر نازل کرنے سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا یہ امان ہے میرے بھائیوں. تو اللہ رب العالمین نے عذاب نازل نہیں کیا, نہ نبی کے زمانے میں عذاب نازل کیا اور نہ اب عذاب نازل کر رہا ہے. ورنہ میرے بھائیوں تاریخ پڑھیے, قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں اللہ رب العالمین نے جب ان کے درمیان برائیاں پھیلی, گناہ کے اندر لوگ ملوث ہوئے اور نبیوں کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے گناہوں سے بات نہیں آئے, تو اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری قوم کو عذاب سے دوچار کر دیا اور ہلاک و برباد کر دیا. تو میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر کے آئے اور آپ نے ہمیں ہر پہلو ہمیں سمجھایا. آپ نے جہاں دعوت تبلیغ کا کام اس کی ضرورت پڑی تو آپ نے وہاں پر بھی ہماری اصلاح کی کہ کس انداز میں ہمیں دعوت تبلیغ کرنا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. تو کہیں اگر کسی کو دعوت تبلیغ کے لیے بھیجنے کی ضرورت پڑی تو آپ نے وہ بھی پہلو سمجھایا کہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے دھیرے دھیرے تھوڑی باتیں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے دین کی باتیں رکھنا ہے, وہ طریقہ بھی آپ نے بیان کیا. اور آپسی معاملات میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے آپ نے وہ چیزیں بھی, وہ پہلو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھا, لوگوں کے سامنے رکھا. تو میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. اور یہ اللہ نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے ان کے اندر ان کی زندگی. لہٰذا ہمارے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں, ہمارے لیے اتنی پریشانیاں اٹھائیں کہ صرف اس لیے کہ ہماری امت
اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے، توحید والا بن جائے، توحید والی بن جائے، نماز روزے والی بن جائے۔ صرف اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، تو میرے بھائی ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مقصد وجود کو پہچانیں، اور ہم جس نبی کی امتی ہے اپنے امتی ہونے کا بھی ہم ثبوت دیتے ہوئے اللہ کی عبادت کے اندر ہم لگ جائیں، اللہ کی توحید کو اپنا لیں۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ طریقہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ